الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ ناظم محفل، مبلغ صفا، فقر آفتاب ہند قاری محمد رئیس علی قادری صاحب، جمیع المبلغان صفا، بزرگ ثناءقان رسول، محبیان صفا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ملت کے غمخواروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ آج مرکز صفا مسجد سردار یار جنگ میں آج آپ اور ہم نورانی عرفانی محفل میں تشریف فرما ہیں۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع زوال امت انشاءاللہ العظیم، اس پر کچھ لب کشائی کی جائے۔ اس سے پہلے کہ آپ اور ہم بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کر لیں، میں جس طرح سے پڑھوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، زوال امت، یقیناً آپ کے میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہوگا۔ زوال تو وہ قوموں کو، وہ افراد کو ہوتا ہے جس کے پاس ریاستیں نہ ہوں، جس کے پاس ملک کا اقتدار نہ ہو، جس کے پاس مال و اسباب کی کمی ہو، جس کے پاس سرمایہ نہ ہو، جن کے پاس افواج نہ ہو، جن کے پاس قدرت کی دی ہوئی نعمتیں نہ ہوں، وہ قوم زوال میں آ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں اور تاریخ دنیا کا اگر جائزہ لیں تو یقین جانیں، آج اگر آپ دنیا کی طرف نگاہ ڈالیں تو آج سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو 55 سے قریب 57 ممالک اور ریاستیں اسلامک ہمارے ہیں۔ اگر آپ مال و اسباب کی بات کریں، تجارت کے میدان میں اگر بات کریں تو اللہ کی قدرت سے مسلمانوں کی سرزمین کو رب نے اپنے غیبی خزانے سے وہ چیزیں عنایت فرمائی ہیں کہ دشمنان اسلام اغیار کے پاس وہ چیزیں نظر نہیں آئے گی۔ یعنی پٹرول ہمارے پاس ہے، تیل ہمارے پاس ہیں، سونے کی کھان ہمارے پاس ہیں، پھر بتائیے پھر ہم زوال میں کیوں ہیں؟ نہ ملکی اعتبار سے ہم زوال میں نظر آتے ہیں، نہ مالی اعتبار سے زوال میں نظر آتے ہیں۔ اب اگر بات کی جائیں تو اب سوال یہ بن سکتا، ہو سکتا کہ ہم افراد کی بنیاد پر، افراد اور اشخاص کی بنیاد پر کمزور ہے، تو سن لیجئے، میری اور آپ کی بشارت نہیں، میرا اپنا دعویٰ نہیں، میری اپنی قول نہیں، تاجدار کائنات، وہ عالم الغیوب کے تاجدار کائنات سید المرسلین، جس کو رب نے اپنی قدرت کاملہ سے علم غیبی عطا فرمایا، اس پیغمبر اعظم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت آج سے دگنی ہوگی۔ انشاءاللہ یہ حدیث کا مفہوم آگے میری گفتگو میں وضاحت کروں گا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم تعداد میں بھی کم نہیں ہیں، ریاستی اعتبار سے بھی ہم کمزور نہیں ہیں،
مالی اعتبار سے بھی ہم کمزور نہیں ہیں. اگر افواج کی بات کریں، فوجوں کی بات کریں، تو ہمارے پاس فوج کی بھی کمی نہیں ہے. پھر بات کیا ہے کہ امت مسلمہ آج زوال کی شکار ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو ممکن ہے کہ آپ کا میرا گمان ایمانی حرارت کی منزل پہ جا کے یہ کہے گا کہ ممکن ہے کہ خدا ہم پر انعام نہیں کرتا. تو سنیے، خدا نے بھی وعدہ فرمایا ہے کہ سن لو اے لوگو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلمان ہو، تو تم ہی غالب ہوگے، تم ہی سربلند ہوگے. اب پھر سبب کیا ہے؟ کسی بھی اعتبار سے ہم زوال میں نظر نہیں آتے، کسی بھی اعتبار سے ہم کمزور میں نظر نہیں آتے، لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے اگر ہم جائزہ لیں، ہر جگہ ہم مار کاریں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں ہمارے خون سے وہ زمین کو رنگی نہ گئی ہو، وہ زمین کو گیلا نہ کیا گیا. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زمین کا ایسا کون سا خطہ ہے جہاں ہماری نوجوانوں کا لہو نہیں بہتا صبح و شام؟ زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں ہمارے معصوم بچوں کے لہو سے زمینوں کو گیلی نہیں کی جا رہی ہے؟ وہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں پر میری ماں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی نہیں جا رہی ہے؟ زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں پر ہماری قتل و غارتگی کے بازار مسلمانوں کو قتل و غارتگی سے آباد نہیں کیے جا رہے ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب یہ سب کچھ ہمارے پاس ہیں تو پھر آج ہم زوال پر کیوں ہیں اور ظالم سر کیوں اٹھایا ہے؟ یہ ایک سوال ہے امت مسلمہ سے. یہ سوال میں کسی غیر سے نہیں کروں گا، کسی اغیار سے نہیں ہے، کسی دشمنان اسلام سے نہیں ہے. یہ سوال فرد واحد مجھ سے بھی ہے، یہ سوال اجتماعی طور پر بھی ہے، یہ سوال ریاستی سطح پر بھی ہے، یہ سوال ملکی سطح سے بھی ہے، یہ سوال عالمی سطح سے بھی ہے. یہ سوال ہر وہ فرد سے ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں آج ہم کو مٹانے کے لیے دشمن اتنا کمر بستان کیوں ہو گیا؟ آج امت مسلمہ کو مٹانے کے لیے منصوبوں میں دشمن کامیاب کیوں ہوتا وہ نظر آ رہا ہے. آپ ابھی غور بھی کیا ہے؟ آپ غور کیسے کرتے ہیں؟ کیوں آپ کا اور میرا حال تو اس طرح ہو گیا ہے جس طرح تاجدار کائنات نے 1400 سال پہلے ہماری اس بربادی کی بشارت فرمائی تھی کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کسی اعتبار سے کمزور نہیں ہوگی، لیکن دو چیزیں ان پر غالب آ جائے گی. اللہ اکبر. جانتے ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں ہمارے اندر آ گئی جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ زوال پر ہیں. پہلی چیز موت کا خوف، موت کا ڈر. جس قوم میں موت کا ڈر آ جاتا ہے، جو قوم موت سے ڈرتی ہے، وہ قوم پر ظالم مسلم ہو جاتا ہے اور اس کو مٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کی بربادی کی دوسرا بنیادی سبب دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی ریاست میں، کسی بھی حصے پہ جائیں اور آپ وہاں کا جائزہ لے کے مجھے بتائیں، کیا یہ دو چیزیں آج ہمارے اندر نہیں آئی؟ کیا آج ہمارے اندر موت کا ڈر نہیں آ گیا؟ کیا آج ہم دنیا کے طالب نہیں بن گئے؟ کیا آج ہم دنیا کے پیچھے نہیں بھاگ رہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ وہ دو بنیادی اسباب ہیں جو آج امت محمدیہ کو زوال کی منزل پہ لے آیا ہے. اور آپ جانتے ہیں زوال بھی ہمارا کیسا زوال ہے. زوال یقین جانے مال پر آتا تو ہم قرآن کی آیت کو سامنے رکھ لیتے، دل کو تسلی دے لیتے، دلاسا دے لیتے، جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، مال دے کر مال چھین کر. ایسا نہیں ہوا، ہمارا مال چلا گیا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ریاستیں جا رہی ہے، ہمارے ملک کی تباہ و بربادی کی طرف جا رہے ہیں.
پھر اس کے بعد آگے بڑھے تو قرآن مقدسہ میں اللہ نے فرمایا کہ ان قریب ہم تم کو اولاد دیں گے اور اولاد سے اولاد چھین کر آزمائیں گے۔ آج وہ بھی عام معاملہ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے سامنے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ پھر قرآن مقدسہ میں فرمایا گیا کہ تمہاری جان سے آزمایا جائے گا۔ آج ہماری جانیں جا رہی ہے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ تو انعام الہی ہے۔ نہ میرے مال کے جانے سے مجھے خوف ہے، نہ میرے بچے کے مرنے سے مجھے غم ہے، نہ میری جان جانے سے مجھے ڈر ہے، کیونکہ یہ تو اہل ایمان کا شیوا ہے، یہ ایمانی صفات ہے۔ ہم سب کچھ لٹا کر بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک صحابی رسول ہے، آخری وقت ہے، شہادت کے جام نوش فرمانے کے لمحات ہے، اور جب جام شہادت نوش فرما رہے ہیں تو فرماتے ہوئے آپ نے دشمنان اسلام کی طرف اپنا چہرے کا رخ کر کے فرمایا، اے لوگوں سن لو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ ایک صحابی رسول جو دشمنان اسلام کی طرف سے آئے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ حیران ہو گئے، یہ کیسا شخص ہے، یہ مر رہا ہے اور کہتا ہے کہ کامیاب ہو گیا، یہ شہید ہو رہا ہے، کہتا ہے کہ کامیاب ہو گیا، یہ گلا کٹ گیا ہے، پھر کہتا ہے کہ کامیاب ہو گیا۔ اس صحابی رسول نے تحقیق کرنی شروع کی تو وہ صحابی کو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان مر کر کامیاب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، میں آج کسی کی شہادت پر، کسی کے کٹنے پر، کسی کے مرنے پر، کسی کے مٹنے پر غم نہیں کر رہا ہوں، لیکن عزیزان گرامی، ایک ہوتا ہے کٹنا، مرنا، مٹنا۔ یہ سبق ہم کو واقعہ کربلا میں دیا گیا۔ ہم کٹتے ہیں، مٹتے ہیں، لیکن ہماری شہادتوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ لیکن آج دنیا کے اندر جو کٹائی ہو رہی ہے، آج دنیا کے اندر جو بربادی ہو رہی ہے، یہ ہماری ایمانی حرارت پر نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اعمال بد کی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں عراق تباہ ہوا۔ عراق کی تباہی سے پہلے عراق کے حالات جانتے ہیں۔ عراق کا مال کا معاملہ کیا تھا؟ عراق کے اندر وسط مال کی حالات کیا تھی کہ عراق کے شہریوں نے، عراق کے رئیسوں نے، عراق کے دولت مندوں نے، عراق کے ذمہ داران نے اپنے گھروں کی نلوں کی ٹوٹیاں سونے کی لگائی تھی۔ جانتے ہیں آپ، نلوں کی ٹوٹیاں سونے کی لگائی تھی، لیکن اپنی قوم کو زکوٰۃ کی طرف رغبت نہیں دلایا، فی سبیل اللہ کی طرف توجہ نہیں دلایا۔ کیا ہوا؟ عراق تباہ و برباد ہو گیا۔ شام دیکھیں آپ، شام کون سی سرزمین ہے؟ وہ مقدس انبیاء کی سرزمین ہے، وہ خوبصورت زمین ہے، وہ پھل اور میووں کی زمین ہے، وہ فروٹ کی زمین ہے، وہ اخروٹ اور پستے کی پیداوار کی زمین ہے۔ شام کوئی سرزمین بنجر زمین نہیں ہے، شام کی سرزمین کوئی بانجھ زمین نہیں ہے۔ شام کی زمین کا یہ تاثر ہے کہ جہاں پھل پیدا ہوتے ہیں، جہاں فروٹ پیدا ہوتے ہیں، جہاں دیگر قوت دار اشیاء پیدا ہوتی ہے، وہاں کا ہر باشندہ بھی بڑا خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جانتے ہیں آج شام کی سرزمین خون سے رنگی جا رہی ہے۔ آج سیریا کے اندر جانتے ہیں، سیریا وہ مقام ہے جہاں اللہ کے مقدس پیغمبروں کے مزارات ہیں، مقدس انبیاء علیہ السلام کی مزارات ہیں، وہاں پر مقدس انبیاء علیہ السلام کے خطابات گائے ہیں۔ لیکن آج جو مسجد کو پامال کیا گیا، آج سیریا کے اندر 135 بچوں کی لاشیں زمین پہ پڑی ہوئی ہے بے گور و کفن،
600 مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے بے گور و کفن. آج ان زخمیوں کو دواخانہ جانے کی سہولت نہیں ہے, وہاں کے زخمیوں کو دوائی کی سہولت نہیں ہے, وہاں کے باشندوں کو کھانے کی سہولت نہیں ہے. یہ بڑی مصیبت کا وقت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ مصیبت سیریا کے اندر, یہ شام کے اندر, یمن کے اندر, بغداد کے اندر اور ایران کے اندر, پاکستان کے اندر, سعودی کے اندر, جتنے ممالک ہیں, یہ تمام تر مصائب کا